ہمارے ایک بزرگ ہیں علامہ حمزہ عینی مہریروی، ان کے پاس ایک پنڈت آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ کے ہاں جو تقدیر کا مسئلہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو بتائیے کہ اس چاول کے دانے پر کس کا نام لکھا ہے؟ آپ چونکہ ایک بزرگ تھے، ایک ولی تھے اور صاحب کشف تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کاش گن میں ایک پیپل کا درخت ہے، اس پر ایک ہنس کا جوڑا رہتا ہے، ان کا جو ہے وہ حصے میں، ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں یہ دانہ ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ دانہ اسی وقت کھایا اور مسلمانوں کے اس عقیدے کا مذاق اڑانے لگا کہ حضرت آپ کا یہ عقیدہ تو ختم ہو گیا، میں نے تو ان کے حصے کا دانہ کھا لیا۔ خیر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس پنڈت کے جو ہے اس دانہ کھانے کے بعد، چاول کا دانہ کھانے کے بعد اتنا شدید پیٹ میں درد ہوا، اتنا شدید پیٹ میں درد ہوا کہ انہوں نے جگہ جگہ علاج کروایا، کہیں فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے کہا کہ کاش گنج میں ایک فلاں حکیم ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس پنڈت کو بیل گاڑی میں ڈال کر کاش گنج لے جایا گیا۔ وہ وہاں پیپل کے درخت کے پاس پہنچا تو اس کو ایک وامٹ ہوئی، الٹی ہوئی، اور جو ہے وہ چاول کا دانہ زمین پر نکلے اور وہ اوپر سے ہنس کا جوڑا آیا، انہوں نے کھایا، وہ اوپر چلے گئے۔ یعنی اسلام کا عقیدہ ہے کہ کوئی کسی کے حصے کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ کچھ واقعات جو ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انسان دنیا، اور ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہیں کہ جو چیز جس کے نصیب میں ہوتی ہے وہ اس تک پہنچ کر رہتی ہے۔ لہٰذا سکون رکھا کریں، اطمینان رکھا کریں، چیزوں کے لیے بے چین و پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ چیز ہمیں مل جائے، یہ چیز ہمیں مل جائے۔ وہ جو چند برائیاں ہیں نا، ہرس، لالچ اور حسد جیسی، ان سے محفوظ رہنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ کوشش نہ کیا کریں کہ بس یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں۔ جو بھی چیز ہے وہ انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، چاہے وہ کامیابی ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا اس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔